وسلم علی رسول کریم اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا نامحرم عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی عورت کو یا مرد کو چرپائی میں ڈالتے ہیں تو آپ نے کندھا اس کے جسم کو نہیں دینا، آپ نے کندھا تو اس کی چرپائی کو دینا ہے۔ تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چرپائی پکڑی جا سکتی ہے، چرپائی کو کندھا دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورت کا جنازہ آ رہا ہے تو کوئی چرپائی کے قریب بھی نہ لگے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے احتیاط تو یہی ہے کہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر موقع آ جاتا ہے اور سعادت اور ثواب سمجھ کے کندھا دے دیتا ہے تو اس میں اتنی کوئی سختی نہیں ہے۔ اس عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ تو چرپائی کے اوپر ہے۔ تو اگر ایک گاڑی میں عورت بیٹھی ہو تو پھر پتہ کہ اس گاڑی میں جب آپ سوار ہو جاتے ہیں، بس اوقات بعد ہو تو سیٹ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں کہیں یوٹیلیٹی اسٹور کی کہیں اور، تو وہاں تو عورتوں کے ساتھ جسم لگ رہا ہوتا ہے، وہاں نہیں سوتے۔ جنازے کی چرپائی پہ اگر اتنا ہوا بنا دی ہے کہ جی چرپائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بعض اتنے ظالم میں کہتے ہیں خامد بھی چرپائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ خدا کے بندوں، جس نے زندگی ساری اس کے ساتھ گزاری ہے، ایسا کون سا مسئلہ بن گیا ایک دم ہو گئی ہے؟ بہرحال اگر مجبوری ہو تو خامد بیوی کو غسل بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی غسل دینے والی عورت نہ ہو تو مردوں میں پہلے ترجیح خامد کو ہے، باقی بات نہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جہاں مسجد ہو تو ایک صف میں مرد عورت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سفر میں آپ کی جا رہے ہیں، ادھر مرد کھڑا ہے ادھر عورت کھڑی ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ جڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگ یہ مثال دیتے ہوتے تھے حرم شریف کی، میں الحمدللہ خود دیکھ کے آیا ہوں، حرم میں مکہ شریف میں یا مدینہ پاک میں عورتیں مرد اکٹھی نماز پڑھتے نہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ طواف ہوتا ہے، مجبوری ہے اس میں ہوتی ہے، وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ یا محرم کے ساتھ ہوتی ہے۔ نماز وہاں بھی عورت مرد اکٹھی نہیں پڑھ سکتی، حالانکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی گنجائش بنتی ہے کہ اگر امام عورت مرد کی نیت کر لے تو پھر عورت کی اس کے پیچھے ابتدا میں نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن حرم شریف میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں جب نماز کا وقت آتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے عورتوں کو پیچھے لے جاتے ہیں، جہاں کی جگہ بنی ہے مطاف کے اندر یا اوپر دوسری فلور میں عورتوں کی الگ جگہ ہوتی ہے، مردوں کی الگ ہے۔ جب وہاں اکٹھا نہیں ہو سکتے تو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہم شروع میں گئے تھے تو وہاں دیکھا تھا کہ جب لوگ اندر خطیب میں چلے جاتے ہیں تو وہاں مرد عورتیں اکٹھے گھستے تھے، اور وہاں آگے عورتیں پیچھے مرد ہیں، وہاں نماز میں کافی پرابلم ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ بہت اچھا علماء کی رہنمائی کی وجہ سے اب یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ اس خطیم کے اندر بھی عورتوں کے جانے کا الگ ٹائم ہے، مردوں کے جانے کا الگ ٹائم ہے۔ تو جب وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی ایسی کسی جگہ ہو تو خاؤں بیوی تو وہاں بیٹھا تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجنبی عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو کے اس کو نماز ایک صف میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک بندہ سنت غیر موقع ادا کر رہا ہو تو دوسری رکعت میں سلام پھیر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلام پھیر دیا، تاخیر کی ہے نا، تو سیدھا سلام کرے گا، پوری ہو جائے گی۔ یہ سنت موقع ہو یا فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، درمیانی کہتے ہیں عبد الرسول کے بعد اٹھنا تھا، عبد الرسول کے بعد اٹھے گا تو نہیں، وہاں تو مسئلہ اٹھا نہیں ہے، تاخیر کر دی ہے تو سیدھا سا واجب ہے۔ اب جب بندے نے سلام پھیرا ہے تو لازمی بات ہے اس نے ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھی ہوگی، آگے تک چلیں گے۔ غیر موقع سنتوں میں تو آگے تک لے کر جا سکتے ہیں، سلام پھیر دیے، کوئی عرض کی بات نہیں۔ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، جتنی دیر میں رکن ادا ہوتا ہے تو بعد میں سیدھا سا کرے تو اس کی نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نماز میں صلاۃ التراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تراویح کی نماز کے دوران ہی اگر تلاوت میں آیت تلاوت آتی ہے، سجدہ آتی ہے تو امام فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی انداز میں کوئی بندہ ویسے ہی اپنی نماز پڑھ رہا ہے انفرادی اور اس کے اندر آیت سجدہ آ جائے تو اس کے لیے سجدہ کرنا ایسے ہی ہے کہ وہ سیدھا سجدے میں چلا جائے اور اپنی نماز شروع کر دے۔ اور بعض علماء نے ایسا بھی لکھا ہے، یہ مسئلہ آپ کے لیے نیا ہوگا، کہ اگر امام نے چاہے تراویح کی نماز ہے، چاہے فرض نماز ہے، کوئی بھی ایسی نماز ہے جس میں آیت سجدہ آ رہی ہے اور امام نے قرات میں اسی آیت سجدہ پہ رکوع کرنا ہے، جس طرح اقرأ بسم ربک الذی والی سورت پڑھتے ہیں، آخری آیت پڑھ لیتے ہیں، سورہ نجم پڑھتے ہیں، آخری آیت پڑھتے ہیں، وہاں سجدہ ہوتا ہے، تو وہ امام سجدے کی نیت رکوع میں کر لے تو رکوع کی تسبیح کے ساتھ سجدہ بھی ہو جاتا ہے۔ کس طرح ہو جانا ہے جی؟ سجدہ اور رکوع الگ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ صاد میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ رکوع بول کے سجدہ مراد دیا گیا ہے۔ ہر راکعا و اناب، جب وہ میں نے خلاصہ میں مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ داؤد علیہ السلام کی اور ایک بندہ آیا تھا کہ اس کی 99 دنیا ہے تو میری ایک دنیا ہے تو یہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، تو جب انہوں نے سوال کیا تو وہ وقت ان کی عبادت کا تھا تو فوراً سمجھ گئے۔ قرآن کہتا ہے ہر راکعا و اناب، وہ راکعے میں چلے گئے، رکوع کو راکع کہتے ہیں، رکوع نہیں ہوا، اب پتہ نہیں وہ جھکے ہیں یا سجدے میں گئے تو سجدہ بول کے رکوع بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور رکوع بول کے سجدہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن تسی یہ نہیں کرو تو جگہ الٹا الٹا ہو کر ویسے
تو جب بھی آئے تو سجدہ کر لو. یہ علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلہ بہرحال آنا چاہیے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں کسی بندے نے سوال کیا 4-5 سال پہلے. ایک بزرگ کھڑے ہو گیا کہ میری داڑھی چٹی ہے، میں چٹدارا بابا تھا، میں تو نہیں سنے تو نواں مسئلہ بیان کرنا پہ. تو میں نے بزرگوں سے عرض کیا بصد احترام کہ حضرت چٹی داڑھی نہ قصور تو نہیں نا، تو سارا قصور ہے کسی عالم کو بے ہوا تو مسئلہ سمجھا دے ہوئے. تو مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیت تلاوت پڑھی ہو امام صاحب نے اور رکوع کر لیا ہو، سجدے میں نہ گئے ہو، تو اس سے یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے رکوع کے اندر بھی تسبیحات پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. ایک اور چلتے چلتے مسئلہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں. مغرب کی نماز کے حوالے سے پیچھے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ مغرب کی 3 رکعت میں 2 قاعدے ہوتے ہیں. اگر ایک بندے نے ایسا کیا ہے کہ وہ آ کر آخری رکعت میں ملا ہے، اب اس کے بعد اس کی آگے رہتی ہیں 2 رکعتیں. اب اگر وہ بندہ جو عام روٹین میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک تو وہی ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر ثنا پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، سورت فاتحہ پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے پھر قاعدے میں بیٹھ جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، پھر سیدھے پھر قاعدے میں بیٹھ جانا ہے. اب 3 رکعتوں میں 3 قاعدے ہو گئے ہیں. یہ نماز کی خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں. ہر رکعت میں قاعدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ نماز جائز ہے. نماز یہ جائز ہے کیونکہ یہ چاہے گا ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ جائے گا تو عرض کرتا ہوں نماز ایسے بھی جائز ہے اگرچہ یہ خوبصورتی کے خلاف ہے. اب اس کا جو صحیح صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مغرب کی آخری رکعت میں آ کے ملیں، 1 رکعت امام کے ساتھ آپ کی ہوئی ہے، اب امام نے سلام پھیر دیا ہے تو اب آپ کی 1 رکعت ہو گئی ہے، اس کو اٹھا کے رکھیں ادھر. اب کھڑے ہو کے صرف آپ 2 رکعتیں پڑھیں. کیسے؟ کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، رکوع سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں. جیسے آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر سورت ملائیں، سورت فاتحہ پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائیں. اب ان 2 کو اس کے ساتھ ٹچ کیا جائے گا، نماز آپ کی خوبصورت ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ ہے علمی، اس پہ فتویٰ ہے. لیکن بسا اوقات ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ ایسے نماز پڑھے تیری نماز نہیں ہوئی، تو بیٹھا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمیں مسائل سیکھنے چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی ہے آپ کے ذہن میں برحال ہونا چاہیے. آپ نے سوال کیا تھا ہاں، تو سنت غیر موقدہ ہو یا موقدہ ہو، کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ پڑھ رہے ہیں تو ادھر جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو اب موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو یا نفل ہو، ان سے فرض برحال افضل ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، کسی رکعت کے قیام میں کھڑے ہیں تو وہی سلام پھیر دیں. وہ 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی اور آگے فرض میں شامل ہو جائیں گی. اگر آپ نے ایسا کیا کہ 4 سنتیں زور کی آپ پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے، تیسری رکعت کا بھی آپ رکوع کر چکے، اب آگے رہتی ہے 1 رکعت آپ کی چوتھی، تو اب آپ کو نماز نہیں توڑنی چاہیے. آپ کو چوتھی رکعت پوری کر کے تو جلدی میں آ کے نماز میں شامل ہو جائیں. وہ آپ کی 4 سنتیں ادا ہو جائیں گی اور اس میں فرض میں آپ شامل ہو جائیں گے. تو اس پہ دیکھنا یہ 1 رکعت آپ نے پڑھی ہے، دوسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہیں تو 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، تو آپ نے جلدی میں اگلی رکعت پوری کر کے اس کو 2 نفل کر دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں، تو وہ بھی ضائع نہیں ہوگی اور اس نماز کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. تھوڑی بہت تاخیر ہو جاتی ہے، اس کی کوئی عرض کی بات نہیں ہے. آپ نے کوئی سوال پوچھا تھا؟ ہاں، تو ناک میں اگر تیل لگائے یا آنکھ میں لگائے یا کان میں لگائے کچھ فرق نہیں. یہاں تو سوراخ بند اندر جاتا ہی نہیں. ناک میں لگانے سے خطرہ ہوتا ہے کہ کھینچے کے تو اوپر چڑھ جائے گا. ناک پہ تیل لگانے سے معدے تک کوئی چیز نہیں پہنچتی، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. ناک پہ لگا سکتے ہیں، کان میں لگا سکتے ہیں. کان کے پردے پھٹے ہوں تو پھر خوشبو یا تیل یا دوائی نہیں ڈالنی چاہیے کہ پھر خطرہ دماغ پہ چلا جائے. صبح کی نماز داخل ہونے سے پہلے جی، صبح کی نماز ٹائم داخل ہو گیا تو نماز پڑھنے سے پہلے لوگ جو ہے نا اکثر سنت یا نفل پڑھنا شروع کرتے جی. مسئلہ یہ ہے جی کہ مغرب کے ٹائم داخل ہونے کی بات جی نماز ادا کرنے سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا ہے. اب یہ 2 مسئلے ڈیفرنٹ ہیں جی. ایک یہ ہے کہ اگر فجر کا ٹائم داخل ہو گیا ہے اور فجر کی اذان نہیں ہوئی تو اس وقت ٹائم داخل ہو گیا، آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے. وہ آپ یہ ہے کہ چلو آپ آئے ہیں تحیت المسجد پڑھتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں کے درمیان کوئی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ وقت جو فجر کا داخل ہو چکا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو تہجد کا ثواب نہیں ہوتا. ہاں، اگر کسی بندے کی قضا نماز رات کے وتر رہ گئے ہیں یا رات کی عشاء رہ گئی ہے تو وہ جلدی میں وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک روایت ملتی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے، وہ آپ کا معمول تھا. تو ایک روایت ملتی ہے وہ آپ نے ایک دفعہ ہی پڑھے، آپ کا معمول نہیں تھا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد وہ لازمی آ کے پڑھتے ہیں. بعض ساتھی ناراض ہوں، میں عرض کر دوں کہ یہ مقصد ثواب کے لیے نہیں ہوتا.
عذر شرارت کرنا مقصود ہوتے ہیں کہ سارے ماں دیکھنے میں کچھ کرنا پہ. تو ایک عام غیر معمولی عمل ہے، اس کے اوپر اتنا ہم مواظبت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری، ہم نہیں کرتے. چہرہ، لباس، وضاقت، بڑے بڑے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ 2 نفل ہم نے لازمی پڑھنے ہوتے ہیں تاکہ پوری مسجد دیکھے کہ کوئی بندہ کوئی کرنا ہے. پھر لوگ پوچھیں کیوں پڑھنا ہے؟ بس میں وہ ہوں تم وہ. اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایک عمل ہے پیارے آقا نے ایک دفعہ پڑھے تو کوئی پڑھ لے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہر دفعہ کے معمول بنایا ہوا ہے کہ اذان کے بعد 2 نفل میں نے لازمی پڑھنے ہیں. اصول یہ ہے کسی نفل کو لازمی پڑھیں گے وہ بھی بدعت ہو جائے گا. تو وہ کام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے اور اسی پہ چلنے کا ثواب ہے. تو اس لیے بعض لوگ فجر کی فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے. فجر کے فرضوں کے بعد سورج نکلنے تک آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کی فجر کی سنتیں رہ بھی گئی ہیں تو فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد اکثر اس دفعہ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں نہیں ہوا، ورنہ اکثر ہم دیکھتے تھے کہ بیچارے بعض لوگ صرف رمضان میں آتے ہیں، ایمان یقین کے تذکرے میں نہیں بیٹھتے، اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہیں، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، جو امام نے سلام پھیرا شروع ہو کیوں سنتا پڑھنا پڑا. تو یہ ایسا نہیں ہے، فجر کی سنتیں پہلے ہوتی ہیں، فرض بعد میں ہوتے ہیں. جب فرض ہو گئے ہیں تو فرض کے بعد فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے. اس کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دم تک، آخری قاعدہ بھی مل سکتا ہے آپ کو فجر کی سنتیں پڑھنی چاہیے. جب امام سے مل گئے تب اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی. زیادہ شوق ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، وہ بھی نفل کا ثواب ہوگا، سنتوں کا ثواب نہیں ہوگا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس سے ہماری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. نہیں، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں. مغرب بعد 6 نفل پڑھنا ابھی ثابت ہے. فجر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں. قضا نماز بھی بعد میں نہیں پڑھنی چاہیے، بس تلاوت کرے اپنے مسلم نماز. بڑا اچھا سوال کیا عاشق بھائی نے کہ اگر ایک بندہ کسی مسجد میں جاتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ فرض کی نماز ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ اپنے فرض ادا کر لیتا ہے، ابھی جو اسلام پھیر رہا ہوتا ہے تو جماعت نہیں ہو جاتی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس میں ہمارے پاس 3 نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی فرض پڑھ سکتے ہیں. ایک نماز ہمارے پاس ہے ظہر کی، ایک نماز ہے ہمارے پاس عشاء کی، اور ایک ہے جمعہ کی. اگر کسی بندے نے جمعے کی نماز پڑھ لی، مطلب جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھ لی تو اچانک پتہ چلا یار یہاں 10 بندے جمعہ ہو رہے ہیں، تو وہ آ جائیں، وہ اس کے نفل ہو جائیں گے اور یہ جمعے میں شامل ہو جائے گا. ظہر کی نماز اگر پڑھ لی ہے پھر ظہر کی جماعت ہوئی ہے، اس کے فرض ادا ہو چکے ہیں، اب جو شامل ہوگا تو ثواب مل جائے گا، لیکن یہ نفل ہو گئے، فرض اس کے نہیں ہوگا. عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی ہے تو وہ جماعت میں شامل ہوا ہے، وہ فرض تو پڑھ چکا ہے، نہ بھی پڑھے تو ضروری نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یار میں پیچھے بیٹھا رہوں گا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں نہیں نماز میں شامل ہو رہا. تو شامل ہو جائے تو 4 نفلوں کا ثواب ملے گا. فرض دوبارہ ایک دفعہ ادا ہو گیا تو دوبارہ اس کو ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتے، وہ پہلے آپ کے ذمہ سے اتر چکے ہیں، آپ کا فرض ادا ہو چکا ہے. اب اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو نفل کا ثواب ملے گا. رمضان شریف کی آخری عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار. پہلے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تھی، دوسری میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور آخری عشرے کی ایک تو یہ ہے کہ اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار. ہاں اس کے علاوہ جو دعا ہم نے مانگنی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. جمع کے نہیں کریں گے اللہم انا نعوذ بک من اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا نے مجھے کہا تھا کہ یہ دعا تہجد میں پڑھا کرو. تو دعا راتوں میں اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب بار بار مانگیں گے تو ایک دن تو ضرور انشاءاللہ اللہ بخش فرمائے گا. اعتکاف والے کو اعتکاف کے اندر جنازے کا ثواب ہوگا، وہ تکلیف نہ کرے، اعتکاف میں بیٹھا رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب دیں گے. اعتکاف والا بندہ بیمار کرسی نہ کرے، اس کو بیٹھے ہوئے بیمار کرسی کا ثواب ہوگا. جنازہ نہ پڑھے تو اس کے اندر بیٹھے ہوئے جنازے کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ یہ عبادت اسی لیے کہ اللہ کے نبی نے خود حدیث میں واضح کہہ دیا ہے کہ جو اعتکاف والا ہوتا ہے وہ یعتکف الذنوب، وہ تمام گناہوں سے اعتکاف کرتا ہے، بچ جاتا ہے. وَيُزْلَعُ اس کے لیے جاری کیا جاتا ہے قابل حسنات کلھا، تمام نیکیوں کی طرح. یہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معقول ہے رمضان کے علاوہ کہ وہ جنازوں میں جاتا ہے. ایک بندے کا معقول ہے کہ اعتکاف کے علاوہ ہر بیمار کرسی کرنے والے کے لیے جاتا ہے، پھر تو اللہ اس کو ثواب دیں گے. ایک بندہ گھر میں کبھی کسی کی جنازے میں گیا کوئی نہیں، اعتکاف میں کہتے ہیں میں جنا ہے تو اس کا اعتکاف خراب ہو جائے گا، اس کو نہیں جانا چاہیے. جی صحیح ہے. اگر امام مسجد کے اندر کوئی ایسا شرعی عذر یا عیب ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے، داڑھی کاٹتا ہے
یا عورتوں مردوں پہ اختلاط کرتا ہے یا فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے یا ایسا کوئی بھی عمل ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کوئی بندہ ہے سمجھنے کے باوجود پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. کسی کو نہیں پتہ تو پڑھ رہا ہے تو ہو جاتا ہے. لیکن جب ایک بندے کو اس کا پتہ ہے تو اس بندے کو سمجھانا چاہیے, تبلیغ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو, پھر بھی باز نہیں آتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے جی کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں ویسے بھی نماز کی چھوٹ ہے, آدھی نماز آپ کی ہے تو لازمی نہیں کہ آپ جماعت کا انتظار کریں, گاڑی روکیں یا کہیں اسٹاپ پہ گاڑی روک دی ہے تو جلدی سے اپنی نماز پڑھ کے آپ گاڑی پہ بیٹھ جائیں. ہمارے تبلیغ والے ساتھی جاتے ہیں, جاموں کا ملتا ہے وہی جماعت کرتے ہیں, فٹ پاتھ پہ کر لیتے ہیں, وہ جو اس کو ہوتا ہے ریل کا, وہاں سامنے بیٹھ کے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو جماعت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, اگر ٹائم ہے اس کے پاس پھر انتظار کرے, نہیں تو پڑھ کے آگے چلا جائے. سفر میں جمعہ بھی نہیں ہے, صبح کی زور کی نماز پڑھ کے جا سکتا ہے, اگر ٹائم ہو پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, ثواب ہے, اس کی بات نہیں ہے. ابھی سفر میں روزہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر وہ سفر کو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, آج یہاں سے بندہ کراچی میں جائے نا جہاز میں تو یہ سفر بڑا آسان ہے. ویسے شریعت نے یہ کہا ہے کہ کم از کم 90 کلومیٹر آج کل علماء فرماتے ہیں, 72 میل 90 کلومیٹر تقریباً اتنا سفر ہو. یہاں سے ہری پور بندہ جاتا ہے, یہ یہاں سے بھی ایسے دور جاتا ہے, اگر حاضر اس طرف جاتا ہے اگر, تو اگر شرعی سفر بنتا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر سفر میں مشقت نہیں ہے, مین وجہ اس میں مشقت ہے, ایک بندے کو سفر میں مشقت نہیں ہے تو لازمی چھٹی نہ کرے نا, بعد میں قضا اس نے کرنی کرنی ہے. اب جہاز کے سفر میں اے سی بسوں میں سفر کرتے ہیں, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, اس کو روزہ رکھنا چاہیے. کوئی بندہ لوکل گاڑی میں جا رہا ہے, اس کے اندر طبیعت خراب ہو رہی ہے, خصوصاً گرمیوں میں حبس ہوتی ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, الٹیاں لگ جاتی ہیں, تو اس بندے کے لیے گنجائش بنتی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن بعد میں اس روزے کی قضا اس کے ذمہ ہوگی. جو رمضان کی برکتیں ہیں وغیرہ رمضان میں نہیں ملیں گی, تو کوشش کرنی چاہیے اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.